اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زکریا ارشاد ہوا اے زکریا انا نبشرک یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں بغلام اسمہ ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا لم نجعل لہ نہیں رکھا ہم نے یہ نام من قبل اس سے پہلے سمیًّا کسی کا قال ربی عرض کیا اے میرے رب انا یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا وکانت امراتی عاقرا جبکہ ہے میری بیوی بانجھ وقد بلغت من الکبر عتیہ اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے میں انتہا کو قال ارشاد ہوا کذالک ایسا ہی ہوگا قال ربک فرماتے ہیں تیرا رب ہوا علی ہین یہ پیدا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے وقد خلقتک من قبل آخر پیدا کر چکا ہوں میں تجھ کو بھی اس سے پہلے ولم تک شیئا جبکہ تو نہ تھا کوئی چیز قال عرض کیا ربی اے میرے مالک اجعل لی آیا مقرر کر دے تو میرے لیے کوئی نشانی قال ارشاد ہوا آیتوں کا تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ تو بات نہ کر سکے گا لوگوں سے ثلاث لیال 3 رات دن سویًا مسلسل فخرج علی قومہ چنانچہ نکل آئے وہ اپنے قوم کے پاس من المحراب حجرہ سے فاوحى الیہم اور اشارے سے کہا ان کو ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کہ تسبیح کرتے رہو اللہ کی صبح اور شام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ جب لڑکا پیدا ہوا تو ارشاد ہوا اے یحییٰ تھام لو ہماری کتاب کو مضبوطی سے وآتیناہ الحکم صبیہ اور نوازا تھا ہم نے اس کو دانائی سے بچپن کے اندر ہی وحناناً اور نرم دلی عطا کی تھی من لدنا اپنی طرف سے وزکاتاً اور پاکیزگی بھی وکان تقیاً اور تھا وہ پرہیزگار وبرم بوالدیہ اور وہ اپنے والدین کا فرمانبردار تھا ولم یکن جبارا عصیا اور نہ تھا سرکش نافرمان وسلام علیہ اور سلام یحییٰ علیہ السلام پر یوم ولدا جس دن وہ پیدا ہوئے ویوم یموت اور جس دن مریں گے ویوم یبعث حیا اور جس دن اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے گزشتہ درس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے اور انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری بیوی بانجھ ہے اور میرے ہاں میرا کوئی وارث نہیں ہے مجھے بیٹا عطا کر دے مفسرین فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کی عمر 120 برس کی تھی جب دعا کر رہے تھے اس وقت اور آپ کی بیوی کی عمر 98 برس کی تھی اطباء یہ فرماتے ہیں کہ 120 برس کی عمر کو پہنچ کر انسان کے اعضاء وہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو 120 سال کی عمر کو پہنچے ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے عمران ابن یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کی عمر بھی 120 برس کی تھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی اس طرح حکیم ابن حزام کی پیدائش بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں بعض دفعہ عورت جا رہی ہے ریل کے اندر اس کا بچہ ہو گیا ہے بعض دفعہ جو ہے نا جہاز کے اندر سفر ہے وقت پورا ہے بچہ پیدا ہوا بعض دفعہ جو ہے نا ویسے بھی کام کاج والی عورتیں یہاں وہ جو عورتیں کام کرتی ہے یہ درختوں پر چڑھ کے ادھر ہی جو ہے نا وہ کھیت میں پردہ کر کے تو یہاں بچہ پیدا ہوا اس کا یہ اللہ کا نظام ہے تو زکریا علیہ السلام نے 120 برس کی عمر میں دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے آج کے درس میں بتایا کہ اللہ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں یا زکریا ارشاد ہوا اے زکریا
انا نبشروک، یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں، بغلام اسمہ، ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. نام بھی اللہ نے خود رکھا، اور ایسا نام فرمایا لم نجعل له من قبل سمیعا، نہیں رکھا ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا. یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام اللہ نے یحییٰ رکھا ہے. یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات بھی تھی. آپ کے بارے میں آتا ہے وحسوراً، آپ خواہشات سے بہت دور تھے. آپ نے ساری عمر شادی نہیں کی. یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. انبیاء کی خصوصیت بھی ہے، جیسے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ شیطان نے ان کو جو ہے نا اپنا اثر ان پر نہیں ڈالا. ہر بچے جب پیدا ہوتا ہے شیطان اپنا اثر ڈالتا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، شیطان آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ کہا کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے. آپ نماز پڑھ رہے، ابلیس آیا، ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ تھا، آپ کی طرف بڑھنے لگا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا. آپ نے اس کو پکڑ بھی لیا اور آپ نے فرمایا میرا دل کر رہا تھا کہ اس ابلیس جن کو میں مسیح نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں. صبح مدینہ والے جب آئے تو سارے اس کا دیدار کرے، لیکن فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت دو کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو جنات کے اوپر چونکہ ان کا وہ دسترس تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، رسوا کر کے اس کو چھوڑ دیا. قال ربی، عرض کیا زکریا علیہ السلام نے، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ ہے میری بیوی بانجھ، 98 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو. بڑھاپے، ہر انسان جس کو اللہ زندگی دے بڑھاپے کے اثرات اس پر نمودار ہوتے ہیں. نبی آخر الزمان پر بھی ہوئے. آخری جو سال یا 2 سال آپ بیمار تھے، آپ نے کھڑے ہو کر نفل نماز نہیں پڑھی، آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور آپ کے سر اور داڑھی کے بال، محدثین نے لکھا ہے کہ 20 کے قریب آپ کے بال جو ہے وہ سفید بھی ہو گئے تھے. بڑھاپا بھی انسان پر آتا. تو انہوں نے کہا کہ اس عمر میں بیوی بھی بوڑھی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، بچے کے جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ بجائے اس کے کہ دنیا کے اسباب کی طرف راغب ہو، وہ یہاں اللہ کی طرف رجوع کرے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی طرف، اللہ کے جو ہے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. یہ منڈیا میں وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر رقیہ، ساری دنیا کا وہ علاج کرتی ہے، لیکن اپنا کوئی بچہ نہیں ہے. علاج کر کے اپنا پیدا کر لے ذرا. اللہ کی طرف بتایا کہ حضرت زکریا جیسا پیغمبر 120 سال کی عمر میں بچہ مانگنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو تم نے انبیاء کو، اولیاء کو، لوگوں کو معبود بنا لیا ہے. نہیں، یہ برگزیدہ پیغمبر جیسے خدا کا محتاج ہے، تم بھی خدا کے محتاج ہو، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. قال کذالک، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی حین، فرماتے ہیں آپ کے رب کہ میرے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے. اے زکریا، آپ بھی تو دنیا میں نہیں تھے، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے. وقد خلقتک من قبل، آخر پیدا کر چکا ہوں میں تجھ کو بھی، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، جب کہ تو نہیں تھا کوئی چیز. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص جس نے شادی کی گھر میں ایک بیوی کو لے کر آیا تھا، آج کسی کے گھر میں 2 بچے، کسی کے گھر میں 3، یہ کہاں سے آئے؟ ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ایک حقیر قطرے سے اللہ نے کتنا خوبصورت بچہ بنا دیا ہے. ذرا اس پر غور تو کرو. زکریا علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹا تو مجھے ملے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، خوشی تو مجھے بہت ہے بڑھاپے میں بچہ مل جائے. لیکن فرمایا کوئی نشانی بھی پتہ چل جائے تو کہ میرے بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے تو مجھے ذرا زیادہ خوشی ہوگی. اللہ نے وہ نشانی بتائی.
قالا عرض کیا زکریا علیہ السلام نے رب اجعل لی آیا، اے میرے مالک مقرر کر دے تو میرے لیے کوئی نشانی۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ آیتوں کا تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے ثلاث لیال سویہ 3 رات 3 دن مسلسل، یہ نشانی ہوگی۔ بعض لوگ تو بیماری کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے، کہا بیماری بھی کوئی نہیں ہوگی، بالکل تندرست ہوگا، ذکر اذکار بھی اپنا کرے گا، لیکن دنیاوی بات تو نہیں کر سکے گا۔ یہ زبان کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو لوگ بات نہیں کر سکتے ان کی زبان بھی ہے، گوشت کا لوتھڑا موجود ہے، لیکن طاقت اللہ نے سلب کر دیا ہے، نہیں کر سکتے بات۔ حشر کے میدان میں اللہ فرما دے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم زبان پر مہر لگا دیں گے کہ آپ نے بات نہیں کرنی، وتکلمنا ایدیہم، یہ ہمارے ہاتھ بولیں گے، اس سے میں نے سود لیا تھا، رشوت لی تھی، اس سے میں نے کسی کو تھپڑ مارا تھا، ظلم کیا تھا، ظلم کا۔ ایک پولیس والا ادھر ایک دفعہ میرے پاس آیا، لقوے کی بیماری میں مبتلا، یہ آنکھ اس کی جو ہے نا وہ ہر وقت، تو کہتے مولوی صاحب بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ آپ نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بابے کو میں نے بے قصور مارا تھا، جب اس کو میں نے مارا تو اس کے دل سے بد دعا نکلی، اس کے بعد اللہ نے اس بیماری میں مجھے مبتلا کیا۔ وہاں پھر یہ ہاتھ بولیں گے، یہ ران بولے گی کہ اس نے مجھ سے زنا کروایا ہے، بدکاری کی ہے، یہ قدم بولیں گے کہ یہ غلط جگہ کی طرف، تو یہ کہے گا کہ میں نے تو سارا کچھ آپ کے لیے کیا تھا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ کہیں گے آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ کو تو زکریا علیہ السلام بالکل تندرست، لیکن دنیاوی بات نہیں۔ فخرج علی قومہ، چنانچہ نکل آئے وہ اپنے قوم کے پاس، من المحراب، حجرہ سے، فاوحی الیہم، اور اشارے سے کہا ان کو، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تسبیح کرتے رہو اللہ کی صبح اور شام۔ یعنی اشارے سے بات کی، تبلیغ کا کام اس وقت بھی کیا ہے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا، تو صبح شام یہ غفلت میں نہ رہو، اللہ کا ذکر کرو۔ اب زکریا علیہ السلام پیدا تو ہو گئے، یہ یحییٰ علیہ السلام پیدا تو ہو گئے، 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے۔ اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام تھام لو ہماری کتاب کو مضبوطی سے۔ یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں، پیغمبروں کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کو 40 سال سے پہلے حکم ملا ہے کہ تم نبی ہو گیا اور جو ہے نا دعوت شروع کر دو۔ ان میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس تورات کو آپ مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ہاتھ سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ ہم نے بڑے مضبوطی سے، یہ مطلب نہیں، یعنی اس کے احکامات کو سیکھو اور پھر اس کی تبلیغ کرو، خود بھی عمل کرو اور آگے تبلیغ۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اور اس امت کی بھی یہ خاصیت ہے کہ یہ خود بھی قانون پر عمل کرے، قرآن پر، اور دوسروں کو اس کی تبلیغ بھی کرے۔ دنیا کا نظام بھی یہی ہے کہ قوم کے رکھوالے خود قانون پر عمل کرے اور پھر دوسروں کو بھی کیا کہے کہ بھائی اس قانون کی۔ میں 2-3 دن پہلے مدرسے سے آ رہا تھا، بلاڈون چوک میں پہنچا تو وہ ٹریفک والے مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سر پہ وہ پہنا کرے ورنہ چالان کر لیں گے۔ تو میں نے کہا آپ تو قانون کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو تو تم نے کیوں نہیں پہنا؟ تمہیں چالان کون دے گا؟ ان کے سر پہ بھی وہ پہنا ہوا نہیں تھا۔ میں کہا موٹر سائیکل پر تو آپ بھی ہو۔ تو پھر وہاں مدرسے کے آگے میں نے کہا جب آپ خود سر پہ رکھو گے نا اور دوسروں کو کہو گے تو ان پر بھی اثر ہوگا۔ آپ کو ہمارا غم ہے کہ یہ گریں گے تو لگ جائے گی، ہمیں آپ کا غم ہے کہ آپ بھی تو گر سکتے ہو۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ خود بھی قانون پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے۔
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور نوازا تھا ہم نے اس سے دانائی سے بچپن ہی کے اندر، وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور نرم دلی عطا کی تھی ہم نے اپنی طرف سے، بڑے نرم دل تھے۔ حنان یہ اللہ کا اسم بھی ہے۔ فرمایا جہنم کے اندر 1000 سال تک لوگ پکاریں گے کافر، یا حنان یا منان۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، بند کرو اپنے منہ، تم جہنم کے مستحق ہو، ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ یہ جو شفقت کا معاملہ ہے کہ اللہ بڑے شفیق ہے، ان کی اللہ کی طرف سے جب آواز آئے گی تو یہ نا امید ہو جائیں گے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک گناہگار مسلمان یا حنان پکارے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتے کو، جاؤ جہنم کی تہ میں کوئی مجھے پکار رہا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ مجھے آگ میں پکارے اور میں اس کو وہاں سے نہ نکالوں۔ فرشتے جائیں گے، کہیں گے یا اللہ وہاں تو انگارے ہی انگارے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے جہنم کی تہ میں ایک آدمی اتنا جل گیا ہے جو بالکل انگارہ بنا ہے، اس کو اٹھا لو۔ تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، اس کو نکال کر جنت میں کیا کریں گے؟ داخل کر۔ وَزَكَاةً، اور پاکیزگی بھی ہم نے عطا کی تھی، بچپن کے اندر ہم نے پاکیزگی بھی۔ زکوٰۃ کا معنی یہی ہے، پاکیزگی۔ اس لیے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو باقی مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، اور جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو سارا کا سارا مال کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں چور نے ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ چور نے اس لیے ڈاکہ ڈالا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ ادا کرتے تو اللہ مال کو کیا کر دیتے؟ محفوظ کر دیتے۔ نواز بلوچ صاحب نے کہا کہ میں جیل میں گیا تو وہاں ایک ڈاکو مجھے ملا، تو میں نے کہا ڈاکو سے میں نے کہا کہ بھائی آپ جب یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، تو یہ تو تمہارے لیے ناجائز ہے۔ کہا مولوی صاحب ہم اس کو پاک کرتے ہیں۔ کہا کیسے پاک کرتے ہو؟ کہا ہم نے مولویوں سے سنا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، تو ہم جو ڈاکہ ڈال کر لاتے ہیں اس میں سے پہلے زکوٰۃ نکال لیتے ہیں۔ اس میں سے پہلے ڈاکوؤں نے اپنے لیے بھی مسئلے نکالے ہیں۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھا وہ پرہیزگار۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے پرہیزگار تھے، بہت زیادہ روتے تھے اللہ کے آگے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اب والدین کا بڑا فرمانبردار تھے وہ۔ والدین بڑی نعمت ہے۔ جب والدین دنیا سے چلے جائے پھر یہ ہاتھ مروڑتا ہے کہ کاش میرا والد دنیا میں ہو، یہ نڈر ہوتا ہے، ہر جگہ پر یہ جاتا ہے کہ چلو میرا باپ جیسا بھی ہے سنبھال لے گا۔ پھر جب یہ گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ جیسے بھی ہو، وہ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے دعاؤں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، دعاؤں کا سلسلہ۔ یہ جدید تعلیم حاصل کر کے نا یہ اپنے باپ کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ بینو ریٹون میں سالانہ جو ہے نا وہ جلسہ تھا، تو اس میں ایک طالب علم نے لوگوں سے کہا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حیثیت کم ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو بڑے خان ہیں۔ تو سالانہ پروگرام پر اس کا والد آیا، ہمارے علاقوں میں لوگ گرمیوں میں بھی پکول باندھتے ہیں، سر کے اوپر رکھتے ہیں، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ دیہاتیوں سے زیادہ سوالات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پاس علم کے مواقع نہیں ہوتے نا، غربت ہوتی ہے، بیچارے اپنا موٹے موٹے سوالات کر کے اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت کے اندر۔ اور اس کے مقابلے میں شہر والوں کے پاس سیکھنے کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ ان سے سوالات بھی زیادہ کریں گے۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا نوکر ہے۔ باپ ہے؟ کہتا یہ ہمارا نوکر ہے۔ باپ نے سن لیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو اوپر بلایا گیا، اب وہ بات نہیں کر سکتا، اب وہ معافیا مانگنے لگا۔ باپ نے کہا نہیں، ایک دفعہ جب اندر سے آہ نکل جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، دوبارہ۔ ہم نے اپنے علاقے میں ایک بچے کو دیکھا، اپنے والد کے منہ پر اس نے جوتا مارا، جرگے میں بیٹھے جوتا مارا، والد نے بد دعا کی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں دانا نکلا، کینسر ہوا اور جو ہے نا مر گیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ،
اب والدین کا بڑا فرمانبردار تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک شخص والدین کا نافرمان ہو دنیا سے چلے جائے کوئی ازالے کی صورت؟ آپ نے فرمایا دو کام کرو. ایک ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرو تو انشاءاللہ اللہ فرمانبرداروں میں سے اٹھائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور نہ تھا وہ سرکش نافرمان. یحییٰ علیہ السلام کی تعریف جو ہے اللہ خود فرما رہے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر یوم ولد جس دن وہ پیدا ہوا وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن مرے گا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے. تو اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ سلام ہو. کیونکہ شیطان آخر دم تک نہیں چھوڑتا انسان کو, موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا. تو لہٰذا اللہ کی طرف انسان محتاج ہے. تو ایک مرحلہ تو ہم پر گزر گیا ہے نا, ہم بھی پیدا ہوئے ہیں. ایک مرحلہ آگے مرنے کا ہے, وہ بھی سخت مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ پھر کیا ہے؟ اٹھنے کا ہے. اس لیے فرمایا جب قبر میں رکھا جائے تو یہ آیت پڑھو منہا خلقناکم اسی مٹی سے بنایا تھا وفیہا نعیدکم اس میں لے آئے دوبارہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اسی سے دوبارہ حشر کے میدان میں کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے. تھوڑا سا اس پر غور کرو نا, دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے, ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. جب انسان کوئی مرتا ہے اعلان ہوتا ہے تو آخر میں کیا؟ انا للہ مسلمان کا آدھا غم ہلکا ہو جائے, ہم اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آدھا غم دوسرا ہلکا, ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اللہ ہی کی طرف. وہ جب فکر آخرت کی ہوگی, قبر کا, دنیا کے تکالیف مسائل کچھ بھی نہیں ہے, خود بخود ختم ہو گئے.